الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم درود شریف پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد بشر لا كالبشر بل هو یاقوت بین الحجر صدر مجلس حضرت محترم جناب شاہ صاحب مخدوم حضرت محمود علی جیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز مکرم حاضرین کرام، حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عزیزوں کو، یہ محمد طارق ہیں، محمد عارف، محمد فیصل، ان کی والدہ، ان کے گھر والے، اللہ ان کو بہت برکت نصیب فرمائے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے میلاد شریف کی محفل انہوں نے نہایت شوق اور محبت سے منعقد کی۔ بھائی زین العابدین صاحب ہیں، اعجاز صاحب، اشفاق صاحب، ان کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اللہ ان سب کو برکت عطا فرمائے، دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس ذات ہے کہ رب کریم نے جگہ جگہ قرآن مجید میں حضور کی تعریفیں بیان فرمائی۔ رب تعالیٰ نے حضور کو فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا نام مبارک عام مشہور ہے کہ حضرت عبدالمطلب حضور کے جد امجد نے محمد نام رکھا۔ قریش مکہ نے پوچھا آپ نے یہ نام رکھا، پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا؟ فرمایا مجھے امید ہے کہ اس مقدس صاحبزادے کی تعریف کی جائے گی۔ محمد کے معنی تعریف کے قابل، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جناب عبدالمطلب نے تو بعد میں رکھا۔ میں قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا قدیم کلام ہے، قرآن مجید میں محمد رسول اللہ۔ پھر جنت کے درختوں پر، جنت کے در و دیوار پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ مبارک نام خود خالق کائنات نے حضور کا رکھا۔ محمد کے معنی حمد کیا ہوا، جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ تعریف تو ہمیشہ حسن و جمال کی ہوتی ہے، خوبیوں کی ہوتی ہے، اور برائی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو تو اس کی کوئی بھی تعریف نہیں کرتا۔ تو جب رب تعالیٰ نے حضور کا نام مبارک محمد رکھا تو پتہ چلا کہ حضور تو ہر لحاظ سے تعریف کے قابل ہے۔ ان کی صورت طیبہ کو دیکھو، وہ بھی تعریف کے قابل ہیں، اور ان کی سیرت مطالعہ کو دیکھو، وہ بھی تعریف کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے بہت القاب بیان کیے۔ ایک شرف حضور کو یہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت نام خود حضور کو عطا کیے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت کے اندر وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم حضور کی تعریف۔ رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی بھی نام ہے، حضور کے نام ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو آیت ہے اس میں انہ هو السمیع البصیر، تو سمیع اور بصیر اللہ تعالیٰ کے بھی نام ہے، حضور کے بھی نام ہے۔ اسی طریقے پر اور دیکھیں، انبیاء و مرسلین جو دنیا میں تشریف لائے 1,40,000 1,24,000 یا کم و بیش، ان تمام نبیوں کو
اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ صفات عطا فرمائی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو وہ سارے کے سارے خوبیاں عطا کر دی جو حضور کو عطا فرمائی تھی۔ حضور کو جو عطا فرمائی سارے نبیوں کی خوبیوں کو جمع کر دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ یک بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ بلکہ امام بوصیری تو لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سارے نبیوں کے جو معجزے ہیں وہ حضور کے نور کی کرنیں ہیں، حضور کا فیض جو سارے نبیوں کو عطا کیا۔ وَكُلُّ آیٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورِهِ بِهِمْ، سب حضور کے نور سے۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا یُظْہِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ حضور تو فضل کے آفتاب ہیں اور سارے نبی ستاروں کے مانند۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ محمد رسول اللہ، نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر مبارک فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ نبی اکرم علیہ السلام کے ہمراہی ہیں، جو حضور کے مصاحب ہیں اور اصحاب ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑی سختی کرنے والے اور آپس میں بہت نرمی کرنے والے۔ علامہ اقبال نے یہ صفات جو ہیں کئی جگہ بڑے بہت خوبصورت لفظوں میں بیان کی۔ یہ مشہور شعر ہے، ہو حلقہ یاراں تو بڑے جم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، آپس میں بہت نرم، ریشم کی طرح نرم، اور جب کافروں سے جہاد ہوتا تو وہ فولاد کی طرح تھا۔ اسی طرح حضور کے صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا، حضور کے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ رب کریم نے فرمایا وہ سب جنتی ہیں، وہ سارے جنتی۔ انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر جو بیعت کی تھی، اللہ ان سب سے راضی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان سے راضی۔ پھر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہاں بھی فرمایا وہ مہاجر انصار رضی اللہ عنہم ورضوا، صرف ان سے راضی نہیں ہیں، قیامت تک جو مومن ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ ان سے بھی راضی۔ اہل بیت کی شان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْہِیرًا۔ حضور کی جو پاک بیویاں ہیں ازواج مطہرات، ان کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا اے میرے نبی کی بیویوں، جہان کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہے، تمہیں اللہ نے بے مثل عورتیں بنایا۔ یہ تمام باتیں کس وجہ سے ہیں؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ نبی اکرم علیہ السلام نسبت ہو گئی تو جس چیز کو نسبت ہو گئی اپنی جنس میں، اپنی نوع میں سب سے اعلیٰ ہو۔ مدینہ منورہ کا نام آپ جانتے ہیں، جب تک حضور وہاں تشریف نہیں لے گئے تھے اس شہر کا نام اور تھا۔ آج تو وہ نام لینا بھی جائز نہیں۔ مدینہ منورہ کا جو نام پہلے تھا جب حضور کے جانے سے پہلے، آج وہ نام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے معنی برے تھے۔ حضور جب تشریف لائے تو حضور کے آنے سے شہر کا نام مدینہ النبی ہو گیا، نبی پاک کا شہر۔ اس کا نام طیبہ ہو گیا، طابہ ہو گیا۔ اور مدینہ منورہ کے بہت نام ہیں، بہت نام کتابوں میں لکھے، برکتوں والے نام۔ تو اس وجہ سے پہلے کوئی آدمی یہاں جاتا تھا، کسی اور شہر سے آتا تھا، اسے بخار ہو جاتا، وبائی امراض ہو جاتے۔ لیکن جب حضور وہاں پہنچ گئے تو حضور نے اعلان کر دیا کہ مدینے کا غبار یہ تو جذامی اور کوڑیوں کو بھی تندرست کرے گا۔ غبار المدینہ سے شفاء من الجذام،
ایک حضور نے یہ بھی فرمایا، حضور نے دعا مانگی، یا اللہ جس طرح تو نے مکہ معظمہ کو ہمارے لیے پسندیدہ بنایا تھا اور برکت والا بنایا، یا اللہ تو مدینے کو اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دی اور مدینے میں مکے سے بھی دگنی برکت رکھ دی۔ جب حضور پہنچ گئے تو مدینہ منورہ میں مکہ معظمہ سے دگنی برکتیں ہو گئی، اور ساتھ ہی دعا مانگی، یا اللہ اس شہر میں جو وبائیں ہیں وہ جو یہودیوں کی بستیاں وہاں منتقل کر دیں۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ایک دن خواب دیکھا، خود حضور نے، اور صحابہ کرام سے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت سیاہ فام ہے، پراگندہ بال ہے، وہ مدینہ منورہ سے نکل کے چلی گئی اور وہ جوفہ کی طرف چلی گئی، اور ہم نے اس کی تعبیر یہ لی ہے کہ اب اس شہر کی وبائیں نکل کے چلی گئی۔ تو وہی شہر جو بلاؤں کا گھر تھا اب وہ دارالشفا بن گیا، لوگ قحط میں مبتلا تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہوئی۔ حضور نے دعا مانگی، ابھی حضور کے مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہوئے تھے کہ بادل آئے اور میںہ برسنے لگا۔ جب صحابہ کرام مسجد شریف میں آئے تھے تو دھوپ میں تپتے ہوئے آئے تھے، اب جب گھروں کو گئے ہیں تو وہ بارش کے اندر بھیگتے ہوئے گئے، اور دن بارش ہوتے گئی۔ اگلا جمعہ آ گیا، اب جو مسجد میں لوگ آئے تو بارش میں بھیگتے ہوئے آئے۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ اب تو بارش بہت ہو گئی اور گھر گرنے لگ گئے۔ حضور مسکرائے، فرمایا اچھا اشارہ کیا ہے اللہ ہمارے ارد گرد میںہ برسا دے، ہمارے اوپر نہ برسا۔ تو جنگلوں میں باہر میںہ برستا رہا، شہر جو ہے گول دائرے کی طرح سے کھل گیا، میںہ بند ہو گیا۔ اب جو صحابی اپنے گھروں کو گئے تھے دھوپ کے اندر گھروں کو گئے، وہ دافعل بنائے والوباء والقات والمرض ایک صحابی تھے سلمہ بن عقبہ ان کا نام ہے، ان کی ٹانگ میں ایک بڑا زخم تھا، زخم کا نشان تھا۔ تو کسی نے پوچھا جناب یہ کیسا زخم آپ کو لگا؟ فرمانے لگے یہ خیبر کے دن مجھے زخم لگا تھا، اور اتنا گہرا زخم تھا، خون بہ رہا تھا، لوگ یہ کہنے لگے کہ بس اب یہ سلمہ جو ہے شہید ہو جائیں گے۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، وہیں خون بہ رہا تھا، حضور نے اس زخم میں پھونک مار دی، 3 مرتبہ حضور نے دم کر دیا۔ اس دن کے بعد کوئی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ دوسرے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عتیق، وہ ایک مہم پر گئے، سیڑھیوں سے اوپر سے نیچے گر پڑے اور پنڈلی ٹوٹ گئی، انہوں نے کپڑا لپیٹ لیا، مدینہ منورہ میں آئے، حضور سے یا رسول اللہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی، اور میں اپنی ٹانگ کو پھیلا دی، ٹانگ پھیلائی، اس سے اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا، وہ جبھی چلنے پھرنے لگا۔ اور ایسے بے شمار واقعہ، بیماروں کا تندرست ہونا، بے شمار واقعات، حضور کی دعاؤں کی برکتوں سے لوگوں کو رب کریم نے بے شمار نعمتیں عطا کی، مال اور دولت، اولاد کی کثرت، عزت و کرامت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، ان کی والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس حضور کا خادم ہے، حضور اس کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے دعا مانگی، عمر بھی زیادہ ہو، اولاد بھی زیادہ، مال بھی زیادہ، اور جنت نصیب ہو۔ عمر ان کی کتنی ہوئی؟ 100 سال کے قریب، 100 سال کی عمر، اور پھر اولاد ان کی بڑی کثرت ہے، مال اتنا دیا رب کریم نے جس کا کوئی شمار نہیں۔ ایک بار کتابوں میں لکھی ہے کہ لوگوں کے باغوں میں پھل جو ہے سال میں 1 دفعہ لگتا،
لیکن حضرت انس کے باغ میں 2 دفعہ بننا فرمایا کرتے ہیں کہ حضور نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، انشاءاللہ جنت بھی عطا ہو۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے میدان میں حضور کو کہاں تلاش کروں گا جہاں اولین و آخرین جمع ہوں گے؟ فرمایا کہ 3 مقام ہیں، ان سے ہم کہیں اور نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے پل صراط پہ آ جانا، ہم پل صراط پر ہوں گے، اپنے غلاموں کو پل صراط سے پار کریں۔ اگر مان نہ پاؤ تو پھر میزان پہ آنا جہاں اعمال تولے جائیں گے۔ میں قرآن مجید میں ہے کہ نہیں، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تمام اعمال تولے جائیں گے تو وہاں آ جانا۔ اور اگر مان نہ پاؤ پھر حوض کوثر پہ آنا، ہم ان 3 مقام سے اور کہیں نہیں جائیں۔ دعاؤں کی برکتیں بے شمار، اور حضور نے بیماروں پر مبارک ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل تندرست ہو گئے، پھونک مار دی، دم کر دیا، وہ صحیح ہو گئے۔ اسی طریقے پر ایک نہیں بے شمار واقع۔ پھر طعام میں تقسیم، تھوڑا سا کھانا بہت لوگوں نے کھا لیا، انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری، یہ بھی بہت واقعہ ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو میزبان رسول کے نام سے مشہور ہیں، ان کی بات بھی میں سناؤں۔ ایک صحابی کا قصہ، ایک صحابی کے حالات، عشق و محبت کی داستانیں۔ وہ عشق رسول سے سرشار تھے، اور یہ بات کیسی اچھی کسی نے کہی کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اور بیر و بردر گوشائے دامان اور۔ یہ ابو ایوب انصاری جو تھے، حضور کے میزبانی کا شرف ان کو عطا ہوا، تو اللہ پاک نے کیسی عزتیں ان کو عطا فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے کھانا تیار کیا، اتنا کھانا، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پاس تھے اور نبی کریم، اتنا کھانا تھا کہ حضور تناول فرمائے صدیق اکبر۔ جب وہ کھانا حضور کے سامنے پیش ہوا تو حضور نے مجھے فرمایا کہ ابو ایوب جاؤ مدینہ کے اشراف کے 30 آدمیوں کو بلا کر جاؤ۔ میں 30 آدمیوں کو بلا کر لیا، ان سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، وہ کھانا لے گئے۔ پھر فرمایا 60 آدمیوں کو بلا کر لیا، میں 60 کو لیا۔ آخر 180 آدمی نکلے، 180 آدمی آئے کھا گئے۔ جتنے بھی آدمی آئے سب نے کھانا کھا لیا، جو آیا تھا سب کے سب انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، حضور کی بیعت کی، اور یہ عزت ان کو تھی۔ یہ ابو ایوب انصاری، ان کا ادب دیکھیں، یہ اوپر کی منزل میں رہتے تھے، حضور نیچے کی منزل، مکان کی 2 منزل۔ ایک رات ان کو خیال آیا کہ یہ کتنی بے ادبی ہے کہ حضور تو نیچے ہوں اور ہم اوپر ہیں۔ جب یہ خیال آیا تو ساری رات اوپر کے حصے میں ایک کونے میں دبک کے گزاری۔ صبح سویرے حاضر ہے یا رسول اللہ، جس مکان کے نیچے آپ ہیں اس کی چھت پہ چڑھنا ہمارے لیے بے ادبی ہے۔ ہم حضور نے فرمایا کہ نیچے ہمیں آسانی رہتی ہے، آنے جانے والے آتے ہیں ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے۔ انہوں نے کہا حضور میں اوپر کبھی بھی نہیں رہوں گا۔ پھر حضور نے ان کی درخواست قبول کی، وہ اوپر تشریف۔ صحابہ کرام سراپا ادب تھے، حضور کی برکتیں ملاحظہ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا میں نے شروع میں ذکر کر دیا تھا کہ حضور کی برکت سے صحابہ کرام، اہل بیت، سب کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اب کچھ باتیں میں اور کروں، ان کے دیکھو الگ الگ فضیلتیں دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا مجھے کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، جب حضور نے یہ بات فرمائی تو حضرت ابو بکر سے رونے لگے۔
کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی حضور کا ہوں اور میرا مال بھی حضور کا، ہم تو سب حضور کے۔ رونے لگے، حضور نے اتنی عزت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنا بڑا اعزاز ہے، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ یہ مرتبہ عمر فاروق کا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا جنت میں میرے خاص ہمیں عثمان غنی ہوں گے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شان، فرمایا کل ہم اس شخص کو جھنڈا عطا فرمائیں گے خیبر میں جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کر دے گا، وہ فاتح خیبر۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ایک صحابی کے فضائلوں کا مانا، ایک حدیث کا مضمون میں آپ کو اور سناؤں، ضرور شریف پڑھیں۔ یہ حدیث سوائے کے موضوع کا ایک کتاب ہے جس میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے فضائل میں بہت حدیث ہیں۔ فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے میں علم کا شہر ہوں، جیسے ایک بہت بڑا قلعہ، بہت بڑا محل ہوں، بہت ہی وسیع اور شہر ہے، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور ابو بکر صدیق اس کی بنیاد ہے، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، اور عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں، عثمان غنی اس کی چھت ہے، اور علی مرتضیٰ اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساس ہوا و عمر حیطان ہوا و عثمان ثقب ہوا و علی باب ہوا۔ علی کا دروازہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی۔ حذیفہ بن یمان ایک صحابی، حذیفہ بن یمان حضور کے صحابی سارے جنتی، قرآن مجید میں کہ وہ سب کلم وعد اللہ الحسنہ، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ بعض کے نام لے لے کر حضور نے اعلان کیا، عشرہ مبشرہ نام لے کر۔ تو حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہیں، حدیث کا مضمون پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ دور تھا، فاصلے پر تھا۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں نے کہا کہ اماں جی مجھے اجازت دو میں مسجد نبوی میں جا کر مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں۔ بھائی جو قریب کے تھے وہ تو ہر نماز پڑھتے تھے، جو دور کے تھے اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھتے تھے، کبھی کبھی آتے۔ تو میری والدہ، میں نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں مغرب کی نماز مسجد نبوی میں جا کر پڑھوں، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اے والدہ محترمہ میں حضور سے جا کر آپ کی مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ یہ بات انہوں نے اجازت دی۔ کہتا ہے کہ پھر میں مسجد نبی میں حاضر ہوا، حضور نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور اپنے حجرے مبارک کی طرف جب جانے لگے، لوگ چلے گئے، میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا۔ ابھی میں حضور سے ملا نہیں، آگے سلام نہیں کیا، میں پیچھے، تو میرے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ حضور نے میرا نام لے کے بنا کون؟ حذیفہ۔ ساتھ ہی فرمایا اللہ تیری ماں کی مغفرت فرمائے، وہ یہ تمنا لے کر گئے تھے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ حذیفہ ابھی یہ فرشتہ آسمان سے آیا ہے اور مجھے خوشخبری دے رہا ہے۔ اس بات کی خوشخبری کہ فاطمہ زہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ میرے دونوں شہزادے، یہ حسن اور حسین، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فرشتہ یہ خوشخبری دینے کے لیے، تو ان کے فضائلوں کا معنی وہ حضور کی خوبیاں ہیں۔ اور یقین جانیں کہ دنیا میں غوث، قطب ابدال، یہ اولیاء اللہ، یہ مشائخ اور بزرگ، یہ سب ان کا جو انہیں جو کچھ ملا وہ حضور کی بارگاہ سے ملا۔ سارا رحمت کا دریا تو رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، جسے جو علم ملا، جو عمل ملا، جو بزرگی، نورانیت، روحانیت، وہ سب کا منبع اور سرچشمہ نبی اکرم کی ذات مبارک۔ حضور کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ حضور کے طفیل سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ، حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری،
شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، تمام اولیاء حضوری کے طفیل ہیں۔ حضور نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور کو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ معجزے اور وہ شان عطا کی جو سارے نبیوں کو عطا کی ان سے زیادہ۔ اگلی بات یہ بتانی تھی کہ حضور کے امت کے اولیاء کا یہ مقام ہے، اولیاء امت کا، کہ بہت معجزے جو نبیوں کے معجزے ہیں وہ حضور کے امت کے اولیاء کی کرامت کے طور پہ دنیا نے دیکھے۔ وہ ہر نوع کی کرامتیں اولیاء اللہ کی ہیں۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضور کی امت کے اولیاء انہوں نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ سیدنا غوث اعظم حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ حضرت مریم کی کرامت تھی، حضرت مریم کی کرامت یہ تھی، رب کریم نے فرمایا مریم یہ کھجور کا درخت ہے، خشک درخت ہے، اسے ہلاؤ گی تو پکی پکی کھجوریں گرنے لگیں گی۔ حضور کی امت کے اولیاء، ایک ولی اللہ ذوالنون مصری مشہور ہیں، وہ سفر کر رہے جنگل میں تو ان کے مصاحبین نے کہا حضور بھوک لگی ہے، کھجوریں کھانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت کیکر کا درخت تھا، کیکر کے درخت کو ہلایا تو کھجوریں گرنے لگا۔ یعنی یہ صرف مثال کے طور پر جو انبیاء کرام کے معجزے تھے حضور کی امت کے اولیاء میں رب کریم نے ان کو ظاہر فرمایا۔ دیکھو صحابہ کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تھے تو وہ چمکنے لگ جاتا، جسے ید بیضا کہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ایک صحابی تھے، ان کا نام حمزہ اسلمی تھا، اور وہ صحابہ کرام کا ایک لشکر کسی جگہ گیا، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، لوگوں کو اپنا سامان تلاش کرنے میں دشواری ہوئی تو رب کریم نے اس صحابی کی انگلیوں کو روشن کر دیا، وہ انگلیاں چمکنے لگی اور ان میں ان کی روشنی میں انہوں نے اپنا سامان اکٹھا کر دیا۔ صرف یہ مثال کے طور پہ چند باتیں بتائیں۔ آخر میں ایک بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں، وہ بھی بڑی ایمان افروز بات ہے۔ آپ درود شریف پڑھ لو، پھر میں مختصر ہوں۔ درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آگے صحابہ کرام کی تعریفیں، فرمایا کہ صحابہ کرام جو رسول اللہ کے ہیں ان کا تذکرہ بھی پہلے تورات اور انجیل میں تھا، ان کی مثالیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہارون رشید بادشاہ تھا، عباس خلیفہ، اس کے دربار میں ایک دن جو لوگ بیٹھے تھے آپس میں کسی ایک مسئلے پر ان میں بحث شروع ہو گئی۔ جب بحث ہو گئی، یہ انشاءاللہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے، جب بحث شروع ہو گئی تو دو فریق ہو گئے، ایک نے اپنے دلائل دیے، دوسرے نے اپنے۔ تو ایک فریق نے ایک حدیث پڑھی کہ دیکھو یہ ہمارا جو دعویٰ ہے اس کی یہ دلیل ہے۔ دوسرا فریق کہنے لگا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، صحابی کا نام لے کر بولا ہم نہیں مانتے۔ تو وہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ ہارون رشید، وہ بھی اس کی تائید کرنے لگا۔ وہاں ایک بہت بڑے عالم بیٹھے تھے، محدث تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ بھی تائید کرنے لگا، ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ صحابی کی یہاں صحابی کا مقام ہے، ان کی عزت پہ حرف آتا ہے، وہ کھڑے ہو گئے۔ ہم ماننے لگے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور حضور کے تمام صحابی سچے ہیں۔ یہ بات کہی اور اپنے دربار سے نکل گئے، یعنی انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ بادشاہ ناراض ہوتا رہے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بھی بڑی عمدہ بات ہے کہ کسی کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، ساری دنیا ناراض ہوتے ہوئے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی راضی کر دے گا۔ اور اگر تم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی تم نے پرواہ نہ کی، لوگوں کو راضی کرنے میں لگے رہے،
تو رب تعالیٰ بھی ناراض ہے، لوگ بھی ناراض ہیں۔ یہ مودی جو تھے دربار سے اپنے گھر چلے گئے، بس گھر جا کے بیٹھے ہیں، فوراً بادشاہ کا دربان پہنچ گیا جو پولیس کا افسر تھا، کہنے لگا علامہ صاحب چلو بادشاہ نے بلایا ہے اور کفن پہن کے چلو، اب وہ قتل کرے گا آپ کو، اس سے کم نہیں، آپ کو سزا دے گا قتل۔ وہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ دعا مانگی، ہے اللہ میں نے تو تیرے نبی پاک کے دین کی حرمت کا خیال کیا اور رسول اللہ کے صحابہ کی عزت کا میں نے خیال کیا، یا اللہ مجھے خلیفہ کے غضب سے ظلم سے بچا۔ یہ کہہ کر دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ در نگار کرسی پہ بیٹھا ہے، ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں۔ یہ ڈرے نہیں ہیں اللہ کے بندے، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو وہ گرج کے کہنے لگا کہ تجھے یہ کیسے جرأت ہوئی کہ میری مخالفت کرے، تو نے میری جیسی بے ادبی کی کبھی کسی نے نہیں کی۔ انہوں نے بڑی جرأت سے جواب دیا کہ اے خلیفہ میں نے تیری بے ادبی نہیں کی، میں نے تو حضور کے صحابہ کی عزت کو محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ سارا دین صحابہ کرام کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے۔ میں قرآن مجید حضور پر نازل ہوا، لیکن ہمیں قرآن مجید صحابہ کے ذریعے ملا کہ نہیں ملا؟ صحابہ نے حضور سے سنا اور صحابہ سے ہم نے سنا۔ اسی طرح حضور کی حدیثیں، دین کے احکام، یہ نماز روزہ تمام احکام حضور نے جو بیان کیے ہمیں کتنے پہنچے؟ صحابہ کرام۔ تو میں نے کہا اے خلیفہ اگر صحابہ کرام کو سچا نہ مانا جائے اور ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی جائے تو سارا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب میں نے یہ بات کی تو لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ خلیفہ کا ایسا حال ہوا جیسا کہ وہ مردہ تھا ایک دم زندہ ہو، اور اس نے معذرت کی، کہنے لگا کہ جناب آپ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اور میں سمجھ گیا کہ باقی میں غلطی پر تھا۔ پھر حکم دیا خزانچی کو کہ 10,000 اشرفی انعام دے کر عزت سے ان کو رخصت کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ